بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو سب سے پہلے سورۃ الکافرون کے حوالے سے کچھ روایات کی بنیاد پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں منسلک ہیں سورہ مبارکہ سے، وہ آپ سے شیئر کرنی تھی کہ جس طرح سے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا ایک پیر ہے، وہ مطلب معوذتین کے حوالے سے، یہ سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص، اس کا بھی ایک جوڑا ہے نماز میں قرأت کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف مواقع پہ آپ سے یہ ثابت ہے، جو روزانہ کے اگر ہم معمول کی بات کریں تو اس میں ایک تو فجر کی نماز سے پہلے جو 2 سنتیں تھیں، اس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے جو 2 رکعتیں ادا فرماتے تھے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص تلاوت فرماتے تھے۔ تو سنت ہے ان 2 رکعتوں کے اندر اس کا ادا کرنا، ان کا تلاوت کرنا۔ اسی طرح سے آگے مغرب کی نماز کے بعد کی 2 سنتیں، ان کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں تھیں، ان میں بھی سورۃ الکافرون اور سورہ اخلاص اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ یہ تو روزانہ، اور روزانہ میں ایک اور چیز ہے جو وطر ہے۔ 3 وطر کا جو طریقہ مسنون ہے، ان میں پہلے رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ تو روزانہ کی جو نوافل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہیں کہ آپ ان مقامات پر یا ان نمازوں میں آپ ان کو تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ہر جمعرات مغرب کی نماز میں، ہر جمعرات تو نہیں لیکن کافی دفعہ آپ نے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جو سنت ہے آپ کی کہ جمعرات کی جو شام کو مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے تلاوت آپ فرماتے تھے، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ میں جب طواف کرتے ہیں، طواف کے ساتھ چکر پورے ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد سعی کے لیے جانے سے پہلے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، حج میں بھی عمرے میں بھی۔ تو اس میں جو 2 نوافل ادا وہ اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ سامنے خانہ کعبہ ہو اور درمیان میں مقام ابراہیم ہو۔ ان نوافل میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص، یہ مسنون عمل ہے۔ تو یہ مختلف مواقع تھے جن پر اس کا پڑھنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ باقی جو تفسیر کے حوالے سے 2-3-4 تفسیریں جو علماء نے کی ہیں، مفسرین نے کی ہیں، وہ آپ کا جو سادہ ترجمہ سمجھنے کے لیے جو تفسیر تھی، جو اس میں سے سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ معتبر تھی، وہ ہم نے کر لی کہ پہلی 2 میں ہم نے کرنا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور دوسری 2 میں ہم نے کرنا ہے جیسی تم عبادت کرتے ہو، یہی سب سے بہتر ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اور جو ہے ان کو بھی وہ جو اقوال ہیں ان کو سن کے آپ کنفیوز ہوں، میرا خیال ہے کہ اس کو اسی پہ رہنے دیں۔ اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ تفسیر ابن کثیر میں مطالعہ کر لیں، تو وہاں آپ کو دوسری جو 3-4 تفاسیر کے جو اقوال آتے ہیں وہ بھی آپ کو وہاں پر مل جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی جو میری سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ الکوثر کا جو لفظ ہے یہ کثیر سے نکلا ہے۔ کثیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کثرت، بہت زیادہ۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پہلی آیہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے اور الف لام کے ساتھ موجود ہے، تو لہٰذا ہم پہلے وہ آیہ مبارکہ پڑھ کے وہیں پہ اس لفظ کی بھی وضاحت جو ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، یہ انا صرف انا بھی ہوتا ہے الف کے بغیر، انا کا معنی بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ الف کے ساتھ بلکہ الف مد آز لگا ہوا ہے۔ انا، اس میں بے شک ہم کا بھی معنی ساتھ آ جاتا ہے، انا بھی اس کے انا کے اندر انا بھی ملا ہوا ہے۔ تو انا بے شک، انا میں، یا نا نحنو کا ہم، انا بے شک ہم نے، اعطینا کا، آتا فعل ماضی ہے، آتا اس نے دیا، آتینا ہم نے دیا، نا وہی انا کا نحنو کا جو نا آ گیا، تو آتینا دیا ہم نے، کا تجھے،
اور تجھے سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے ہم آپ کو کہیں گے۔ تو انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کی ہم نے، کا آپ کو، الکوثر کوثر کثرت، الکوثر اصل کثرت، الکوثر سے مراد الف لام کے ساتھ، اس سے مراد وہ جنت کی نہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر عطا فرمائیں گے، اور اسی نہر سے آنے والا جو شربت ہے، حوض کوثر میں بھی اسی نہر سے وہ شربت آئے گا، اور حوض کوثر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو شربت وہاں پر جو پلائیں گے انشاءاللہ، اور وہ ابھی اس سے مراد ہے الکوثر سے۔ تو ترجمہ کرنے والے بعض اوقات صرف اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بے شک عطا کیا کی ہم نے آپ کو کوثر، یعنی وہ کوثر کی نہر یا حوض کوثر آپ کو عطا کیا۔ تو حوض کوثر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی فضیلتوں میں سے ایک ہے۔ یہ الکوثر سے مراد یہاں پر خیر کثیر ایک ترجمہ کیا جاتا ہے جو سب سے بہتر ہے، جو امام ابن کثیر نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ خیر کثیر کو اگر ترجمہ کیا جائے کہ یعنی کثیر خیر آپ کو عطا فرمائی، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں کے سردار ہونا، آخری نبی ہونا، آپ کی دعا اور التجا سے جو ہے حساب کتاب کا آغاز ہونا، آپ کا سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنا، یہ سارے اعزازات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سب خیر کثیر کے اندر شامل ہیں۔ تو جتنے بھی اعزازات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، جو کہ پانچوں اذانوں میں بھی پوری دنیا پر گونجتا ہے، پانچوں نمازوں میں ہر مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا، تو یہ بھی اسی خیر کثیر میں شامل ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزازات عطا ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، سب کے سب خیر کثیر میں شامل ہیں۔ اس لیے اگر صرف حوض کوثر کر دیا جائے تو وہ تو ایک بات کا ذکر آ گیا، باقی ساری نکل گئیں، لیکن اگر خیر کثیر کرتے ہیں تو اس کے اندر سارے اعزازات آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر، یا خیر کثیر ہی کر لے زیادہ مختصر لفظ بہتر ہے۔ خیر کثیر سے مراد کثرت سے خیر، بہت ساری خیر آپ کو عطا کی۔ اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن بیٹا کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ بچپن سے اوپر لڑکپن میں بھی نہیں آ سکا، اور وہ پہلے ہی فوت ہو گئے سارے بچے۔ اس میں حکمت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی بتائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نرینہ اولاد اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کی اولاد میں سے نبی آیا کرتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے آپ کی نرینہ اولاد میں سے آگے پھر نسل آپ کی اللہ تعالیٰ نے نہیں چلائی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنا نہیں تھا، اس کا راستہ بند کرنا تھا۔ لیکن کافروں نے اسی کو آپ کا تانا بنا لیا، اور انہوں نے جیسا کہ اپنی کوشش کی ساری آپ کو روکنے کی، جب نہیں باز آئے آپ کو یعنی روک نہیں پائے، تو انہوں نے اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں گھڑنی شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ تو کوئی بات نہیں، اس کی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نعوذ باللہ ابتر ہے۔ عربی زبان میں ابتر لفظی طور پر، لغوی طور پر کہا جاتا ہے دم کٹے شخص کو، اور عربی محاورے میں دم کٹا اگر کسی انسان کو کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی کوئی نرینہ اولاد ہے نہیں، اس کی نسل اس سے آگے چلنی کوئی نہیں، اس کے بعد جب یہ دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، یہ تو دم کٹا ہے نعوذ باللہ، اس کا تو پیچھے نام لینے لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ تو کافروں نے آپ کی نرینہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ طعنہ دیا کہ آپ تو نعوذ باللہ ابتر ہیں، آپ کی اولاد ہی کوئی نہیں نرینہ، لہٰذا آپ کے بعد آپ کا تذکرہ کرنے والا ہی کوئی نہیں رہ جائے گا، آپ کی نسل آگے چلے گی نہیں، تو یہ قصہ یہی ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر علم تو تھا کہ سارا ایک کیوں ہے، لیکن ان کے اس طعنہ بازی کی وجہ سے آپ کو جو ایک بشری تقاضا ہوتا ہے اس کی بنا پر دکھ لگا اس بات کا کہ انہوں نے مجھے اس طرح کا طعنہ مارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ فرمایا
کہ آپ اگر میں نے نرینہ اولاد آپ کو عطا نہیں کی اپنی حکمت کی بنیاد پر، تو اس پر آپ کو دل گرفتہ ہونے کی یا رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اور کتنی کثیر خیر آپ کو عطا فرمائی ہے۔ انا بے شک ہم نے آتینا کا عطا کی ہے ہم نے آپ کو الکوثر خیر کثیر، ہم نے اور بے شمار، کیونکہ وہ حکمت تھی اس میں، ہم نے کیونکہ نبوت رسالت کا سلسلہ روکنا تھا اس لیے اولاد نہیں دی۔ آپ اس پر غمگین نہ ہوں، بلکہ وہ دیگر جو اعزازات آپ کو دیے ہیں، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، آپ اس کو دیکھیے اور خوش ہو جائیے، اور آپ کافروں کی اس بات پر کان نہ دھریے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور پھر آپ کو حکم دیا کہ آپ وہ جو خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو آپ ذہن میں لائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ فصل، فا پس یہ پھر، آپ نے پڑھا ہے نا فا پہلے، فا کا معنی پس یہ پھر، صلی یہ فعل امر ہے، صلاۃ میں سے، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، صلی تو نماز پڑھ، فصل پس نماز پڑھ، لے واسطے، رب کا تیرا، لے رب کا تیرے رب کے لیے، یعنی تو اپنے رب کے لیے، فصل پس تو نماز پڑھ، لے رب کا اپنے رب کے لیے، لے کے لیے، رب کا رب کا تیرا یا اپنا، لے رب کا اپنے رب کے لیے، بس آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، یعنی آپ اپنی عبادت کی طرف توجہ فرمائیں، کافروں کے ان تانوں اور ان کی ان شرارتوں کی طرف آپ کان دھر کے اپنے آپ کو خواہ مغموم نہ کریں، آپ اپنے رب کی نماز اور عبادت کے اندر مشغول رہیں۔ فصل پس آپ نماز پڑھیے، لے رب کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور انحر، نحر بنیادی طور پر کہتے ہیں اونٹ کے ذبح کرنے کو، کیونکہ ایک ہوتا ہے نحر اور ایک ہوتا ہے ذبح۔ اونٹ کو کھڑے، اونٹ کو جب اس کے نرگٹ پہ چھرا چلایا جاتا ہے اس کو نحر کہا جاتا ہے، اور جب کسی جانور کو لٹا کر اس کے گلے پر چھری پھینکی جاتی ہے تو اس کو ذبح کرنا کہا جاتا ہے۔ یہاں جو ونحر سے مراد صرف اونٹ ذبح کرنا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بلکہ اس سے عمومی طور پر مطلقاً قربانی کرنا مراد ہے، وہ چاہے اونٹ کی قربانی ہو چاہے کوئی اور چیز ذبح کی جائے۔ تو آپ یعنی کیا کریں کہ آپ نماز پڑھیں، یعنی اپنی جو جسمانی عبادت ہے اس میں بھی مشغول رہیں، اور مالی طور پر بھی اللہ کے راستے میں قربانیاں آپ کیجئے، یعنی آپ اپنے جو اعمال صالحہ ہیں آپ بس ان میں لگے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بے شمار دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی درجات اور خیر کثیر عطا کی ہے، آپ اس میں مشغول رہیے۔ یہ جو بک بک کر رہے ہیں نا، کہتے ہیں ابتر، انا بے شک، شان آقا، شان ان، شان دشمن کا، آپ کا، شان آقا دشمن آپ کا، ہوا وہی، الابتر دم کٹا ہے، یہ دشمن آپ کے دم کٹے ہیں، نسلیں تو ان کی ختم ہو جائیں گی، نام تو ان کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج دنیا گواہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 1450 سال گزر گئے، اور نہ صرف مسلمان پوری دنیا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، بلکہ خود کافر اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ اگر مائیکل ہارٹ جو ہے وہ دنیا کی بہترین 100 شخصیات کو جب جمع کرتا ہے اپنی کتاب میں تو پہلے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھنے پر مجبور ہے، کافر ہونے کے باوجود۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کا تذکرہ، آپ کا نام، آپ کا ذکر، ورفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر ہم نے بلند کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے بلند ہے، یہ کبھی رکنے والا ہی نہیں ہے۔ اور پوری دنیا پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کسی دنیا کے کسی کونے میں اذان نہیں ہو رہی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بلند نہیں کیا جا رہا ہوتا پوری دنیا میں، اور ہر لمحہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ سورج جیسے جیسے چلا جاتا ہے ویسے ویسے وقت ہو رہا ہوتا ہے، ویسے ویسے اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں پوری دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہنے والے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، اور کون ہے آج ان کا کوئی نام لیوا، کوئی جانتا پہچانتا ان کو، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ سب وہ مٹ گئے، ان کی نسلیں مٹ گئیں، ان کو کوئی تذکرہ کرنے والا نہیں ہے، وہ اصل میں دم کٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا یہاں پر کہ آپ اس خیر کثیر پر توجہ فرمائیے، اپنی عبادت کیجیے، نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ تو آج جو آیات پڑھی ان کو دھیان سے دوبارہ دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کی ہم نے آپ کو، الکوثر خیر کثیر،
فصل بس آپ نماز پڑھیے، لرب کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے، ان بے شک شان آقا دشمن آپ کا، ہوول ابتر وہی ہے دم کٹا۔